ہمارا یہ ملک ہمیشہ سے مختلف مذاہب کا گہوارہ رہا ہے اور یہی اس ملک کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ ہم سب نے مل کر سرزمین ہندوستان کو دشمنوں سے آزاد کرایا۔ ہمارے بڑوں اور بزرگوں نے برادران وطن کو ساتھ لے کر اس ملک کے لیے اپنی جانوں تک کو قربان کیا۔ ہم سب اس ملک میں برابر کے حقدار ہیں اور اب ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم سب اس ملک کو خوب ترقی دیں اور اس ملک کی سب سے بڑی خوبی سیکولرزم کی حفاظت کرے، فرقہ واریت، تشدد اور ظلم سے ملک کو آزاد رکھے۔ ملک کے موجودہ حالات سے ہمیں مایوس نہیں ہونی چاہیے کیونکہ اس ملک کا دستور جمہوری ہے، اس لیے مسلمان اپنا فرض منصبی ادا کرے۔ ہمارے بڑوں نے جس ہوش و حکمت سے حالات کا مقابلہ کیا تھا اس سے ہمیں سبق حاصل کرنی چاہیے۔ تحریک آزادی میں مسلمانوں کے کردار پر روشنی ڈالنے کے لیے میں نے اپنے یوٹیوب چینل کی شروعات کی ہے تاکہ مختصر اور آسان انداز میں جنگ آزادی میں مسلمانوں کے کردار کی جو اصل حقائق ہیں، جو اصل تاریخ ہے، وہ اب جان سکے تاکہ ان حالات میں کم ہمتی کا شکار ہونے کے بجائے ایک عزم اور حوصلہ ملے اور اپنی تاریخ اور ملک کے لیے قربانیوں پر ہمیشہ مطمئن رہیں اور مسلمانوں کی رہنمائی کرنے والی قدیم اور سب سے بڑی جماعت جمعیت علماء کو مضبوط کرے اور ان کی آواز پر ہمیشہ لبیک کہے، کیونکہ بڑی طویل اور صبر آزما جدوجہد کے بعد انگریزوں کی غلامی سے ہمیں آزادی ملی۔ مسلمانوں نے جنگ آزادی میں لیڈرشپ کا رول ادا کیا تھا۔ وطن کی آزادی کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے، کالے پانی اور مالٹا کی جیلوں میں قید و بند کی صعوبتوں کو برداشت کیا، پھانسی کی سزاؤں کو قبول کیا، لیکن تحریک آزادی سے پیچھے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوئے۔ اور صحیح یہ ہے کہ آزادی کی اس تحریک میں اگر مسلمان آگے نہ آتے تو شاید ملک کو یہ آزادی کے دن دیکھنے نہیں ملتے۔ موجودہ حالات میں اس بات کی سخت ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہماری نسلیں ہماری تاریخ سے واقف رہیں، ہماری موجودہ اور آنے والی نئی نسلیں جنگ آزادی میں دیے گئے مسلمانوں کی قربانیوں سے باخبر رہے تاکہ مسلمانوں کی قربانیوں کو جنگ آزادی کی تاریخ سے مٹانے کی جو ناپاک کوششیں کی جا رہی ہیں اس کو محفوظ رکھا جا سکے اور جنگ آزادی میں شہید ہوئے اپنوں سے ان کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے۔ ہندوستان کی تاریخ میں دو دن بڑی اہمیت کے حامل ہیں، ایک 15 اگست اور دوسرا 26 جنوری۔ 15 اگست کو ہمارا پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا اور ہر ہندوستانی کو انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا نصیب ہوا، اور 26 جنوری کو ہندوستان کا آئین اور قانون مرتب ہوا اور دستور ہند کی تدوین عمل میں آئی۔ بلا شبہ یہ دو دن 15 اگست اور 26 جنوری بہت ہی عظیم اور ہر ہندوستانی کے لیے خوشی مسرت اور جشن کے دن ہیں۔ 15 اگست کو ہمارا یہ پیارا وطن ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ تقریباً 200 سال اور اس سے زائد عرصہ تک مسلسل قربانیوں اور جان فشانیوں کے بعد آزادی کا یہ دن ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوا۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے اور سب کچھ لٹانے کے بعد ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ آج ہم جو اطمینان اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور آزادی کے ساتھ جی رہے ہیں، یہ سب ہمارے مسلم عوام اور علماء کی دین ہے۔ اگر مسلمان جنگ آزادی میں نہ کودتے اور علماء مسلمانوں کے اندر جذبہ آزادی کی پروان نہ چڑھاتے تو پھر شاید کبھی یہ ہندوستان انگریزوں کی غلامی کی زنجیروں سے نجات نہیں پا سکتا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت اور ناقابل فراموش سچائی ہے کہ مسلمانوں نے ہی سب سے پہلے اس ملک کو آزاد کرانے کی کوشش کی، اپنی آنکھوں میں اپنے پیارے وطن کی آزادی کے خواب لیے جان و تن نچھاور کیا، سخت ترین اذیتوں کو جھیلا اور خطرناک سزاؤں کو برداشت کیا، طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہوئے، حالات اور آزمائشوں میں گرفتار ہوئے، لیکن برابر آزادی کا نعرہ لگاتے رہے اور ہر ہندوستانی کو بیدار کرتے رہے۔ کبھی میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کی کوشش نہ کی اور نہ ہی کسی موقع پر ملک و وطن کی محبت میں
कमी आने दी। हमारे आबाओ अजदाद ने हिंदुस्तान की अजमत और आज़ादी को पामाल करने वाली उस कौम को अपने रगों के खून के आखिरी कतरे तक को बर्दाश्त नहीं किया। हिंदुस्तान में बसने वाली हिंदुस्तानी कौम जो मुख्तलिफ मज़ाहिब और मकतब फ़िक्र की तहजीब और तमद्दुन के मुख्तलिफ और मुतज़ाद अनासिर को लेकर वजूद में आई थी, उसकी इज्जत और हुर्रिमत को बचाने के लिए हम तने तन्हा अपनी ज़ात को कुर्बानियों के लिए पेश करते रहे। 1857 के बाद आधी सदी तक अंग्रेजी साम्राज्य को शिकस्त देने के लिए हमने तने तन्हा जंग आज़ादी में जोर आजमाई किया। हमने जंग आज़ादी में अपना इतना खून बहाया कि दूसरों ने जंग आज़ादी के मैदान में अपना उतना पसीना तक को नहीं बहाया। डॉक्टर मुजफ्फरुद्दीन फारूकी लिखते हैं कि 1857 की जंग आज़ादी में मुसलमानों ने बहैसियत मजमुई जिस शिद्दत से अंग्रेज मुखालिफत का सबूत दिया था, इससे अंग्रेजों की आंखें खुल गई थी। अंग्रेज अच्छी तरह जानते थे कि हिंदुस्तान में मुसलमान ही सबसे बेहतर और सबसे मजबूत कौम है। डॉक्टर हेंटर लिखते हैं कि हकीकत यह है कि जब ये मुल्क हमारे कब्जे में आया, यानी अंग्रेजों के कब्जे में आया, तो मुसलमान ही सबसे आला कौम थी। वह सिर्फ दिल की मजबूती और बाजुओं की तवानाई में बरतर न थे, बल्कि सियासियात और हिकमत अमली के इल्म में भी सबसे अफजल थे। मुसलमानों ने आज़ादी की जंग में नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। अपनी जानों को अपने हथेलियों में रखकर अंग्रेजों का मुकाबला किया, और सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि तमाम बिरादराने वतन की आज़ादी, उनकी तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सलामती, तहजीब और तमद्दुन की हिफाजत और इंसानी हुकूक की बहाली के लिए जंग आज़ादी में बेमिसाल कारनामा अंजाम दिया। साथियों, आज़ादी की ये तारीख बड़ी तवील भी है और दर्दनाक और कुर्ब अंगेज भी। खाको खून में तरपती लाशों के नज़ारे भी हैं और उलुल आज़्म मुजाहिदों और जाबाजों के वलवले भी। वतन से बेलूस मोहब्बत और उल्फत के नुक़ूश भी हैं और वतन के लिए कुर्बानियों का तवील सिलसिला भी। आइए आने वाले वीडियोस में हम उनकी तारीख पर एक मुख्तसर नज़र डालेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।